اصل میں دنیا میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں جن کا پہلے کوئی تصور نہیں تھا۔ مثال کے طور پر بات تو میں پاکستان کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، جہاں ایک ٹرین کا اغوا ہو گیا تھا۔ کب ہوا؟ کبھی کسی ٹرین کا اغوا ہو گیا ہو، اور پہاڑوں میں ایک دور دفتادہ علاقوں میں جہاں سڑک سے وہ بہت بلند مقام پر ہو، پہنچنا بھی آسان نہ ہو، اور جہاں چلتی ہوئی ٹرین پر بلاسٹ کر کے اس کی پٹری کو اکھاڑ دیا گیا ہو اور پھر اس پر قبضہ کر لیا گیا ہو۔ باقی کہانی سناتے ہوئے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں دنیا میں۔ وائٹ ہاؤس میں جو ہوا کہ امریکی صدر اور صدر کے درمیان جو جس طرح تو تکار ہوئی ہے، یہ ماضی میں کب ہوتا رہا تھا؟ ایک تیسرا ملک بیٹھا ہوا طے کر رہا ہے کہ ہم جنگ بند کر دیں گے روس کے ساتھ، آپ کی یوکرین کی جنگ بند کر دیں گے۔ وہ روس کہتا ہے کہ جنگ بند کروں گا تو میں کروں گا۔ ادھر یہ ہو رہا ہے کہ غزہ کی پٹی پر ایک نئی کہانی شروع ہوئی ہے، ایک نئی داستان رقم کی جا رہی ہے۔ دنیا میں کہ ہر ملک کے اندر کچھ نہ کچھ فتنہ فساد پڑا ہوا ہے۔ یورپ کی مارکیٹیں کانپ رہی ہیں کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اپنی نئی پالیسی نافذ کرنا چاہ رہا ہے، جس کا فائدہ امریکہ کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن دنیا مہنگی ہو جائے گی۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہو رہی ہیں، لیکن میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو یہ واقعہ ہوا ہے، یہ بھی تاریخ کا ایک نادر واقعہ ہے۔ ہمارے ہاں دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہتے تھے۔ حافظ سعید صاحب جہاں رہتے ہیں وہاں حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور بہت سی جگہ پر جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں حملہ ہوا، مسجدوں پہ حملے ہوئے، امام بارگاہوں پہ حملے ہوئے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، ان کو بس کو روکا گیا، روک کے اتارا گیا، شناختی کارڈ جانچے گئے اور دیکھا گیا کہ ان کی نیشنلٹی کیا ہے اور ان کو مار دیا گیا۔ یعنی کہ اس طرح کے واقعہ سب ہوتے گئے جو کہ بالکل ایک انسانیت سوز واقعات سے کم نہیں ہے۔ لیکن اس بار تو یہ کمال ہو گیا کہ پوری کی پوری ٹرین کو ایک ایسی جگہ پہ روک دیا گیا بم بلاسٹ کر کے جہاں تک پہنچنا انسانوں کا ناممکن تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اب بتایا جا رہا ہے، دھیمے لفظ میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بہت سے ایسے فوجی جوان تھے، عسکری جوان تھے جو چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے اپنے شہروں میں جا رہے تھے۔ یہ جو ٹرین تھی یہ کوئٹے سے چل کر پشاور سے پہنچ رہا تھا، جس پہ کوئی پنجابی نہیں تھا، لیکن ان علاقوں کے درمیان بھی ایسی تلخی تھی کہ ان لوگوں نے ان کے خلاف بھی کہ وہ فوجی ہیں ایک طرح کا بغض نکالنا چاہا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری مسلح افواج کے جوانوں نے بڑی مشکل کے ساتھ اتنی بلندی پر کیسے پہنچے ہوں گے، کیا کیا ہوگا، ان لوگوں کو کیسے غیر مسلح کیا ہوگا، لیکن جب آپریشن شروع ہوا تو اس کے بعد وہ کوئی واردات نہیں کر سکے، اور انہوں نے اس پوری بڑی ٹرین کو لوگوں کو جو اس میں موجود تھے ان کو رہا کرایا، آزاد کرایا، ان کو لے کر جو تھے دوسری مقام پہ محفوظ مقام پہ پہنچے۔ وہاں سے جس کو ضرورت پڑی کوئٹے کے اسپتال میں لے کے گئے اور ساری ان کی زندگیاں بچائیں۔ کچھ جانیں چلی گئیں، وہ جانیں وہ تھی جن کو انہوں نے آپریشن شروع ہونے سے پہلے یہ چن کر، یہ جان کر کہ یہ کون لوگ ہیں، انہیں نشانہ بنایا۔ یہ کسی قوم میں نہیں ہوا کرتا، یہ کام آزادی کے نام پہ نہیں ہوا کرتا، یہ قوم بلوچستان کی میجورٹی کا نظریہ نہیں ہے۔ اور کل وزیر اعلیٰ نے بہت اچھی تقریر کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تم نے آنا ہے تو اسٹیٹ کے ساتھ لڑنا ہے تو تم تو 4 گھنٹے 5 گھنٹے بھی اسٹیٹ کی کوئی چیز، کوئی تھوڑی سی مقام بھی جو ہے ہولڈ نہیں کر سکتے۔ خام خواہ کا ایک ایڈونچرزم دکھا کے اپنے لیے ایک صورتحال خراب کر رہے ہو۔ لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو پاکستان میں لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ ہم دوسرے باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، کنال کیوں بن رہی ہیں، ہم نے کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا، اور پتہ نہیں اگر کل کلاں کو خوش سالی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا سارا بوجھ جو ہے کالا باغ ڈیم کی تاخیر کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اب جو پانی مختص ہو گیا ہے، کالا باغ ڈیم بننے سے پہلے یہ طے تھا کہ پہلے طے کر لو کس صوبے کا کتنا پانی ہے، جو مختص ہو گیا ہے اس پانی کو استعمال کرنے کے یہ نہریں بنانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہریں نہیں بنانے دیں گے۔ کیوں؟ جی ہمارا حق ہے، رائے سندھ پہ گویا سارا سندھ ہم نے کرائے پہ لے لی ہے، ہمارا حق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ پانی استعمال گویا نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا، آپ پانی استعمال نہیں کرنے دیں گے، پانی ضائع جس طرح ہوتا ہے، جس طرح پانی نے آپ کو ڈبو دیا سمندروں میں،
آپ کو تو بہت کچھ کرنا ہے، بہت کچھ ملک کے لیے بہتر بنانا ہے. اب آپ بنا رہے ہیں اپنے ڈک میں کان کنی ہو رہی ہے اور وہاں سے گوادر تک ریلوے لائن بچھانا چاہتے ہیں. حکومت چاہتی ہے کہ ٹیکس لگا کر اس کے پیسے حاصل کرے. نہ ٹیکس لگانے دیتے ہیں، نہ قرض لینے دیں گے، نہ کچھ اور کرنے دیں گے. ہر چیز کے درمیان رکاوٹیں کھڑی ہیں. کچھ IMF نے کھڑی کر دی ہیں، کچھ اور اداروں نے کھڑی کر دی ہیں، کچھ ہم نے خود کھڑی کر دی ہیں، اور کچھ یہ ہے کہ ہم نے دہشت گردی کی فضائیں ملک کے اندر پیدا کر دی ہیں. یہ واقعہ مجھے سب سے پہلے ایک انڈین چینل نے بتایا. اس نے کہا کہ آپ کا جو جہاز اغوا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ سے تبصرہ لینا ہے. مجھے چونکہ پتہ نہیں تھا، میں معذرت کی، اور وقت بھی کچھ ایسا تھا کہ میں گھر سے باہر تھا. میں نے کہا مجھے کچھ اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں گھر پہ نہیں ہوں اور نہ ویریفائی کر سکتا ہوں، تو میں معذرت خواہ ہوں. وہ بعد میں کسی نے کہا کہ یہ جہاز کا واقعہ نہیں ہے، یہ پوری ٹرین اغوا کر لی گئی ہے، اور ٹرین بھی اسی جگہ پہ اغوا کی گئی جہاں کہ وہ ایک ٹنل میں سے گزر رہی تھی، اور اس کی پٹری اکھاڑ دی گئی، اور اس ٹرین اور سڑک کے درمیان خاصا فاصلہ ہے، وہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہے. تو کس نے بہت پلاننگ کی، ہمارے جغرافیہ کی ایک ایک چیز سے واقف تھا، ہمارے لوگوں کی موومنٹ سے اسے خبر تھی، اور اس ساری باتوں سے اچھی طرح جانتے ہوئے بہترین پلاننگ کے ساتھ وہ یہ کام کر رہا تھا. اور جہاں ان لوگوں کے جو رابطے تھے، جو دہشت گرد تھے، کہتے ہیں کہ پیچھے اپنے ملک سے، اس وقت تو وہ شاید افغانستان کا نام لے رہے ہیں کہ افغانستان میں اپنے لوگوں کے ساتھ تھے، لیکن مجھے یاد ہے کہ 15-20 سال پہلے ہم گئے تو ہمیں بریفنگ سے بتایا گیا کہ ہم کچھ ٹیررسٹ کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور ان کے رابطے جو دوسرے موبائل سیٹلائٹ موبائل ہے اس کے ذریعے انڈیا میں اپنے لوگوں کے ساتھ قائم تھے. تو بھائی یہاں یہ حال ہو، ہم نے پوچھا کہ آپ نے ان کو ٹریس کر کے، اس لیے کہ ہم ان کو فالو کرنا چاہتے تھے. رابطے ختم ہوتے تو فالو نہ ہوتے وہ. لیکن یہ صورتحال جب یہ پتہ ہو کہ ان لوگوں کے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ملک سے بیٹھے ہوئے یہ ساری سرگرمیاں کر رہے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ مروت، دوستی، جمہوریت اس کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو یہ سب باتیں مذاق بنتی ہیں. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کی سیکورٹی نمبر 1 ہے. وہ سیکورٹی ٹھیک ہوتی ہے تو آپ کی اکنامک گروتھ میں جو تھوڑا سا بہتری آئی ہے وہ آگے بڑھ سکے گی، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ چیزیں ہوں گی تو جمہوریت ہوگی، ورنہ جمہوریت ایک نعرے کے سوا کچھ نہیں رہتی. یہی میں کہنا چاہتا ہوں.